بسم اللہ الرحمن الرحیم 25 فروری 2017۔ آج ہماری ایک ٹیم جانے والی تھی بمبئی، گئی ہے بمبئی کہ اس کے ایک ممبر نہیں جا سکے، تو اس کی وجہ اس کی جو دوسرے ممبر گئے، یعنی جو پلان تھا وہ پلان پوری طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہو سکا۔ تو اس واقعے کو سوچتے ہوئے مجھے حضرت علی کا ایک واقعہ یاد آیا۔ حضرت علی آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے چوتھے خلیفہ تھے۔ وہ 4 پلر میں سے ایک پلر بنے جاتے ہیں۔ تو حضرت علی جب ابی طالب سے پوچھا گیا کہ بما عرفت ربک، آپ نے اپنے رب کو کس طرح پہچانا؟ آپ نے اپنے رب کو کس طرح پہچانا؟ تو وہ بہت واعظ آدمی تھے۔ حضرت علی نے جواب دیا، عرفت ربی بفسخ العزائم ونقض الہمم، میں نے پہچانا اپنے رب کو ارادوں کے ٹوٹنے سے۔ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، عرفت ربی بفسخ العزائم ونقض الہمم، جو میں ارادہ کرتا ہوں، جو میں پلان بناتا ہوں، وہ ٹوٹ جاتا ہے، اسے پہچانا۔ تو یہ ہم نے پڑھا تھا بہت پہلے، اس کا مطلب مجھے آج سمجھ میں آیا، کیونکہ جب ہمارا جو پلان بمبئی کا تھا وہ ٹھیک سے امپلیمنٹ نہیں ہو سکا، تو میرا مائنڈ ٹریگر ہوا۔ تو میری سمجھ میں آیا کہ یہ جو کہا تھا حضرت علی نے وہ بہت ہی بڑی بات تھی، اور وہ سچ پوچھے تو آج زیادہ انڈرسٹینڈیبل ہے، پہلے اتنی انڈرسٹینڈیبل تھی بھی نہیں۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی ویل نون سیئنگ ہے، ان کمپیریزن دیٹ وی انڈرسٹینڈ، کمپیئر کرنے سے باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ تو حضرت علی نے جو بات کہی اس کی جو میننگ ہے، ڈیپ میننگ، وہ سائنٹیفک ایج میں زیادہ کلیئر ہوئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان ایک پلان بناتا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نہرو نے یہ بات کہی تھی جب وہ جواہر لال نہرو جب پرائم منسٹر بنے تھے انڈیا کے، تو ایک امریکن جرنلسٹ نے ان کا انٹرویو لیا تھا۔ تو ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ پرائم منسٹر بننے سے پہلے بس سوچتا تھا کہ یہ پلان بناؤں گا، وہ پلان بناؤں گا، لیکن پرائم منسٹر بننے کے بعد معلوم ہوا کہ میری لمیٹیشنس ہیں، میں پلان بناتا ہوں اور ٹوٹ جاتا ہے۔ تو وہ ان کی سمجھ میں آیا وہ پورا پلان جو ہے کہ مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز۔ تو جواہر لال نہرو اگرچہ خدا کو نہیں مانتے تھے، لیکن یہ انہوں نے مانا تھا اس انٹرویو میں کہ کوئی ہے ادر دین مین، کوئی پاور ہے ادر دین مین۔ تو دیکھیے اس زمانے میں جو اسٹڈی کی گئی ہے یونیورس کی، تو یہ ڈسکور ہوا ہے کہ پوری یونیورس پریڈکٹیبل ہے، یعنی قابل پیشن گوئی۔
یہ بہت ہی انوکھی بات دریافت ہوئی ہے. جیسے ہمارا سولر سسٹم ہے, ہماری زمین ہے, سب موو کر رہے ہیں, اور آپ 1000 سال کیلنڈر آج ہی بنا سکتے ہیں کیلکولیٹ کر کے. اور بنایا گیا ہے جو کہتے ہیں المنک. المنک ہی ہے. المنک میں ہزاروں ہزار سال کے کیلنڈر بنائے گئے ہیں. یہ 1000 سال کے بعد کوئی پلانٹ کہاں ہوگا, آج ہی آپ جان سکتے ہو اس کو. اس معنی کہ پوری یونیورس پریڈکٹیبل ہے. تو اب یہ کمپیئر کیجئے کہ کیا وجہ ہے کہ انسان کی پلاننگ پریڈکٹیبل نہیں ہے. اور اسی یونیورس میں جس میں انسان رہتا ہے وہیں ہم سے ہمارے علاوہ ایک دنیا ہے, وہ 100% پریڈکٹیبل ہے. جس کے معنی ہے کہ میں تو اپنے آپ کو مینیج کر رہا ہوں, لیکن میرے سوا جو ورلڈ ہے وہ کس کو کوئی اور مینیج کر رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ انسان میں فری ول ہے, فریڈم ہے, وہ سوچتا ہے, وہ اپنے حساب سے پلاننگ کرتا ہے, لیکن نیچر کی پلاننگ تو الگ ہے, ہم سے الگ ہے. تو انسان جو اپنی سوچ پر چلتا ہے وہ پریڈکٹیبل پلاننگ نہیں کر پاتا. پلان کچھ کرتا ہوتا ہے کچھ, لیکن جو نیچر ہے ہم سے باہر, جو بہت ہی بڑا ہے, بہت ہی بڑا, بہت ہی بڑا, تو پورا ورلڈ آف نیچر جو ہے پریڈکٹیبل ہے. کون اسٹار کس ڈیٹ کو کہاں ہوگا, کون پلانٹ کس ڈیٹ کو کہاں ہوگا, یہ سب کیلکولیٹ کر کے آپ ہزاروں سال تک پتہ کر سکتے ہیں. تو وائی دس ڈفرینس؟ تو انسان کا جو منی ورلڈ ہے, بہت چھوٹا سا ورلڈ, جو خود انسان اس کو چلا رہا ہے, اس کے سوا جو ورلڈ ہے اس کو کوئی اور چلا رہا ہے, اور وہ بہت ہی آل پاورفل ہے, آل پرفیکٹ ہے. تو اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ نیگیٹو ایکسپیرئنس کو پازیٹیو بناؤ, یعنی اپنے فیلئر میں گاڈ کو ڈسکور کرو. حضرت علی کا جو واقعہ ہے اس میں ایک اور آسپیکٹ ہے کہ نیگیٹو اور پازیٹیو کو ڈسکور کرو. اپنے فیلئر میں گاڈ کو کی گلوری کو ڈسکور کرو. تو کتنا بڑا سبق ہے یہ. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا کوئی سبق نہیں ہو سکتا کہ آدمی کے اندر یہ مائنڈ ہو کہ میں اپنے فیلئر میں کوئی بہت بڑی وزڈم ڈسکور کر سکتا ہوں. وہ یہی ہے کہ حضرت علی کو جو فیلئر کا جو ایکسپیرئنس ہوا اس میں انہوں نے ایک یونیورسل وزڈم دریافت کر لی. یونیورسل وزڈم. تو ہم کو یہی کرنا ہے, ہر نیگیٹو کو پازیٹیو بنانا ہے, ہر فیلئر کو سکسیس بنانا ہے. جب ہر چیز میں آپ وزڈم دریافت کریں گے, ہر ایکسپیرئنس ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اپنے ہر چیز کو, چاہے وہ نیگیٹو ہو یا کچھ بھی ہو, اس کو ہم نے پازیٹیو بنا لیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا سب سے بڑا فارمولہ ہے یہ. اور سچ میں تو یہی تزکیہ ہے. قرآن میں جو ہے کہ تزکیہ کرو, تو لوگ اس کو مسٹیریس سینس میں لیے, مسٹیریس سینس میں, یعنی کسی چھوٹی سی جگہ بیٹھ کر کے چادر اوڑھ لو اور بیٹھ جاؤ آنکھ بند کر کے اور میڈیٹیشن کرو. یہ تزکیہ نہیں ہے, یہ تو سیلف اسٹائل کوئی چیز ہے. جو تزکیہ بتایا گیا قرآن حدیث میں وہ یہ نہیں ہے.
وہ تو ہے کہ دنیا کو سوچو، جیسے واقعات سے سبق لو، جو تجربات ہے اس میں سے وژڈم کو ایکسٹریکٹ کرو. یہ ہے تزکیہ. تو حضرت علی کا یہ قول تزکیہ کا پرنسپل بتاتا ہے. تزکیہ کا پرنسپل آپ جتنا سوچیں گے اتنا ہی اس میں آپ کو وژڈم ملتا چل جائے گا. تو میں سوچتا ہوں کہ یہی راز ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا، کہ اس سے کیا ہوگا فائدہ. ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ کو نگیٹو نہیں رہیں گے، ٹینشن میں نہیں رہیں گے. ہر لمحہ آپ جئیں گے خدا کی گلوری میں، یونیورسل گلوری میں. تو کیسے آپ کو کیسے آئے گا نیگیٹو تھاٹ؟ کہاں سے آئے گی؟ ٹینشن کہاں سے آئے گا؟ تو اسلام کا جو نظریہ ہے تزکیہ کا، اس کا مطلب ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ، اسپریچول ڈیولپمنٹ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسپریچول ڈیولپمنٹ کی سب سے بڑی ڈیفینیشن یہی ہے کہ آپ ہر نیگیٹو ایکسپیرئنس کو پازیٹیو میں بدلیں. ہر زندگی کے ہر تجربے سے آپ وژڈم نکالیں. جس طرح سے ہنی بی ہوتی ہے اس طرح بن جائیں. آپ جانتے ہیں کہ ہنی بی جو ہے جب آتی ہے گارڈن میں تو آپ بہت ساری چیزیں ہیں، وہ سیدھی جاتی ہے پھول کے پاس، اور پھول کے بھی بہت سارے چیزیں ہیں، لیکن وہ صرف اس میں جو نیکٹر ہے تھوڑا سا اس کو نکالتی ہے. تو تزکیہ یہ ہے کہ آپ دنیا میں اس طرح جئیں کہ آپ ہر چیز سے نیکٹر آف وژڈم نکال پائیں، نیکٹر آف ڈیوائن وژڈم. ہر چیز سے نیکٹر آف ڈیوائن وژڈم، چاہے کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی تجربہ ہو، کوئی بھی واقعہ ہو، حتیٰ کہ فیلئر بھی ایک واقعہ ہے، اس سے بھی آپ نکال پائیں ایک نیکٹر وژڈم کا. یہی تزکیہ ہے. اگر یہ صلاحیت نہ ہو، اس لیول کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ آپ کے اندر نہ ہو، تو میڈیٹیشن سے کچھ ہونے والا نہیں. تو اسلام کا جو تزکیہ ہے وہ کنٹمپلیشن پر بیس کرتا ہے، میڈیٹیشن پر نہیں. ایک ہے کنٹمپلیشن، ایک ہے میڈیٹیشن. تو اسلام کا تزکیہ میڈیٹیشن میں بیس نہیں کرتا، کنٹمپلیشن میں بیس کرتا ہے. اور یہ جو کنٹمپلیشن ہے اس کا دائرہ پہلے زمانے میں بہت ہی کم تھا، یعنی سائنس سے پہلے بہت ہی کم تھا. اب سائنس نے اس دائرے کو یونیورسل بنا دیا، بہت بڑا بنا دیا، بہت بڑا. اس کی بڑا بنائی کی علامت ہے ٹیلیسکوپ، مائکروسکوپ. یہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، بڑی سے بڑی چیز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس زمانے میں سائنس جو ہے تزکیہ کے بیس ہے. سائنس جو ہے وہ کیا تزکیے کا فریم ورک ہے. کتنی بڑی بات ہے یہ. سائنس نے جو ڈسکور کیا ہے نیچر کو، وہ سب کا سب
وہ سب کا سب فوڈ ہے اس انسان کے لیے جو چاہتا ہو اپنا اسپریچل ڈیولپمنٹ، اپنا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. تو سائنس نے یونیورسل فریم ورک دے دیا. جو لوگ سائنس کو نہیں جانتے وہ اس سے بےخبر ہیں کہ سائنس نے تزکیہ کا یونیورسل فریم ورک دے دیا. سائنس نے اسپریچولیٹی کا یونیورسل فریم ورک دے دیا. سائنس نے معرفت کا یونیورسل فریم ورک دے دیا. تو سائنس کا ڈیولپمنٹ آپ جانتے ہیں کہ مسلم دنیا میں نہیں ہوا، ویسٹرن ورلڈ میں ہوا. تو مسلمان تو یہ جانتے ہیں کہ مسلم دنیا میں کیا کیا ہو رہا، وہ ہوتے جانتے ہیں وہ. حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ الحکمت و ضالۃ المؤمن ان وجدها فهو واقفہ، یعنی وژڈم جہاں بھی وہاں لے لو، وژڈم جہاں بھی ہو وہاں لے لو وہاں سے. تو جب آپ کے اندر یہ سوچ ہوگی، یہ یونیورسل آؤٹ لک ہوگا کہ وژڈم جہاں بھی لینا ہے، چاہے وہ ایسٹ میں ہو ویسٹ میں ہو، مسلم ورلڈ میں ہو نان مسلم ورلڈ میں ہو، اگر وژڈم ہو تو لینا ہے اس کو. جب یہ سوچ ہوگی تبھی آپ کے اندر بڑا ڈیولپمنٹ ہوگا، یونیورسل ڈیولپمنٹ ہوگا. تو آج کا جو واقعہ کہ ہمارا پروگرام جو ہے ممبئی کا، اس میں تھوڑا سا فرق پڑ گیا. تو جیسا میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بڑی بڑی باتیں معلوم ہوتی ہیں جب مائنڈ ٹریگر ہوتا ہے. تو میرا مائنڈ جب ٹریگر ہوا یہ سب باتیں سمجھ میں آنے لگی. اور جب یہ مجھے معلوم ہوا کہ آج کا پروگرام میں فرق پڑ گیا ہے، تو میں بیٹھا تھا باہر، گھر کے باہر، اور سورج نکلا ہوا تھا. تو وہیں سے میں نے سوچنا شروع کیا کہ سورج ملین سال سے نکل رہا ہے اور سیکنڈ منٹ کا کوئی فرق نہیں ہوتا. تو سورج کا نکلنا اور ڈوبنا ہوتا ہے زمین کی، آپ جانتے ہیں اس کے روٹیشن سے. زمین جو گھوم رہی ہے اس سے ہوتا ہے. تو زمین جو گھوم رہی ہے اتنا ڈبل روٹیشن اس کا ہے اپنے آربٹ پر اور اپنے ایکسس پر، اور اتنا ایکوریٹ ہے اس کا روٹیشن، اتنا ایکوریٹ ہے کہ ہزاروں سال پہلے آپ کیلکولیٹ کر کے جان سکتے ہیں کہ زمین کہاں ہوگی. اور یہ عجیب بات ہے، قرآن میں اس کے اشارہ موجود ہے. قرآن میں ایک آیت ہے، فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم. یعنی اس کا مطلب ایک گواہ ہے نجوم کے مواقع مانے لوکیشن. اور یہ بہت بڑی گواہی ہے اگر تم سوچو تو. یہ جو اسٹار ہیں، یہ جو پلانٹ ہیں، یہ جو سولر سسٹم ہے، یہ اسپیس میں کس طرح سے لوکیٹ کیے گئے ہیں، کس طرح سے وہ روٹیٹ کرتے ہیں، اور کس طرح میں اتنی ایکوریسی ہے، یہ اس بات کی گواہ ہے کہ کوئی آپریٹ کر رہا ہے، کوئی اس کو مینیج کر رہا ہے، کوئی اس کو کنٹرول کیے ہوئے. اتنا بڑا نظام کیسے اتنے زیادہ ویل ڈسپلنڈ وے میں چل رہا ہے. تو یہ سب تزکیے کے آئٹم ہیں، یہ سارا تزکیے کے آئٹم ہے. تزکیہ کا مطلب نہیں کہ آپ آنکھ بند کر کے کہیں بیٹھ جائیں اندھیرے میں اور میڈیٹیٹ کریں، وہ تزکیہ نہیں ہے.
تزکیہ کے سائے زمین آسمان میں آپ سوچیں. وَقَيِّم مِّنْ آیَاتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یَمُرُّونَ عَلَیہا وَهُمْ عَنْہَا مُعْرِضُونَ. یہ زمین آسمان میں نشانیاں ہیں. زمین آسمان میں ہر وقت اللہ کی گلوری دکھائی دے رہی ہے. اس کو جانو, اس کو سوچو, اس سے وژڈم ایکسٹریکٹ کرو. یہ ہے تزکیہ. تو میں آپ سب لوگوں کو کہوں گا کہ اس سینس میں تزکیہ کو اپنائیے. اس سینس میں یہ تزکیہ چلتے پھرتے ہوتا ہے. اس کے لیے کسی ادھیری کوٹھری میں بیٹھے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے زمانے میں میں اپنے بچپن میں ایسی جگہوں پر گیا تھا جہاں خانقاہیں ہیں اور کوئی بزرگ رہتے ہیں نوجوانی کی عمر میں. تو میں نے دیکھا کہ وہاں ایک کوٹری ہوتی ہے, اس میں اندھیرے میں چادر اڑ کر بیٹھتے ہیں اور آنکھ بند کر کے میڈیٹیٹ کرتے ہیں. تو میں خود بھی سمجھتا تھا کہ یہ میڈیٹیشن ہے, یہی تزکیہ ہے. میں خود بھی اسی میں تھا پہلے. بات کو جب میں نے اسٹڈی کی تو معلومات یہ تزکیہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. تزکیہ تو نام ہے یونیورسل, پوری یونیورس میں جینے کا. تو بہرحال یہ آج کا میرا ایکسپیرئنس تھا جس کو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا. میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ جو میری آواز سن رہے ہیں وہ اس سائنٹیفک تزکیہ کے اس سائنٹیفک میتھڈ کو اپنائیں تو آپ کو بڑی معرفت حاصل ہو, بڑی معرفت, بڑی گلوری تک پہنچے آپ. آج ہی میں صبح باہر بیٹھا تھا تو ٹیلیفون آیا کلیم الدین صاحب کا امریکہ سے. اب وہاں کئی لوگ تھے ٹیلیفون پر, یہاں میں تھا اور سب سے باتیں ہو رہی. تو میں حیران تھا کہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی کھلی ہے اور لوگ جو ہیں, لوگ کیا مسلمان ان سے بےخبر ہے. یہ کیسے یہ ممکن ہے کہ پہلے زمانے کون سوچ سکتا تھا کہ آدمی کہیں ہے, وہ آدمی کہیں ہے, اب باتیں ہو رہی, اس سے باتیں ہو رہی جیسے آپس قریب بیٹھے ہوئے ہیں. نہ جانے کی عمر میں ہم نے ایک شعر پڑھا تھا. وہ ایک واقعہ جو تاریخوں میں آتا ہے. تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک لڑائی ہو رہی تھی. تو حضرت عمر مسجد نبوی میں مدینہ میں خطبہ دے رہے تھے. اچانک آپ کی زبان سے ایک لفظ نکلا, یا ساری الجبل. یعنی خطبہ دے رہے تھے کسی اور بات پر, اب بیچ میں کہہ پڑے یا ساری الجبل. تو ساریہ جو تھے ایک فوجی جنرل تھے, وہ وہاں پر ایک آپریشن میں تھے وہاں. تو پیچھے سے ایک ملٹری کا ایک دستہ آ کر کے اٹیک کرنے جا رہا تھا. یعنی پہاڑ کے پیچھے آ رہا تھا وہ. تو انہوں نے کہا یا ساریہ الجبل, دیکھو پہاڑ کو, دیکھو پہاڑ کو. تو اس پر شاعر نے شعر بنایا تھا کہ ایران بھی سنائی دیا شور الجبل, حاجب ہوئے نہ کہو بیابان کائنات. یعنی مدینے میں ایک شخص ہے اور ایران
اس کے ایران کے درمیان پہاڑ ہے، سمندر ہے، ایک پوری دنیا ہے، لیکن روک نہیں بنا. حضرت عمر کی آواز وہاں تک پہنچی تو ہیرا میں بھی سنائی دیا شور الجبل، حاجب ہوئے نہ کو بیان کائنات. تو میں اس وقت ایک انسان کے ساتھ تجربہ گزرا تھا، ایک خلیفہ کے ساتھ. اب تو ہر انسان کے ساتھ ہو رہا. میں نہ خلیفہ ہوں، نہ میں کوئی حاکم ہوں، لیکن یہاں سے ایک امریکہ تک بھی آواز آ رہی ہے. تو کتنا بڑا زمانے میں ایک ترقی کا دور آیا ہے کہ جو واقعہ قدیم زمانے میں کسی ایک انسان کے ساتھ بریکل کی طرف ہوا تھا، ایک بار ہوا تھا. اب تو وہ کامن ہے. ہر آدمی ٹیلی فون سے جہاں جائے بات کر سکتا ہے پورے گلوب پر. تو کتنا بڑا شکر کا آئٹم ہے، اور کتنے بڑے اپرچونیٹی کھل گئی ہمارے لیے دعوت کے کام کی، اسلامک مشن کی، اللہ کے پیغام کو پھیلانے کی. یہ ساری باتیں کیسے آئیں میرے مائنڈ میں؟ ایک نگیٹو واقعے سے. غور کیجیے، یعنی بمبئی کا پروگرام جو گڑبڑ ہوا وہ ایک نگیٹو، بظاہر ایک نگیٹو واقعہ تھا، کہ مائنڈ ایسی جو غریب چیز ہے کہ جب ٹریگر ہوتا ہے تو پورے یونیورس تک پہنچنے کی طاقت اس میں آ جاتی ہے. بہت عجیب چیز ہے یہ مائنڈ انسان کا. یہ ساری باتیں مجھے ایک ایسے واقعے کے بعد ٹریگر ہو کر میرے مائنڈ جو بظاہر ایک نگیٹو واقعہ تھا، یعنی پلاننگ کا فیلئر تھا. تو حضرت علی کے اس قول میں میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ وہ بہت بظاہر ایک نگیٹو بات ہے، لیکن ایک بہت بڑا پازیٹیو میسج ہے، بہت بڑا پازیٹیو میسج ہے. اور آج مجھے اس کو زیادہ کلیئر طور پر اس کا ایکسپیرئنس ہوا. اور بچتا ہوں کہ اسی کا نام ہے کریٹو تھنکنگ. کریٹو تھنکنگ اسی کا نام ہے. جب مائنڈ ٹریگر ہوتا ہے تبھی آپ کی کریٹیوٹی جاگتی ہے. تو کریٹو تھنکنگ بہت زیادہ جڑی ہوئی ہے مائنڈ کے ٹریگر ہونے سے. اگر مائنڈ ٹریگر نہیں ہوگا تو کریٹو تھاٹ بھی نہیں آئے گا آپ کے اندر. مائنڈ جب ٹریگر ہوگا تبھی ایسا ہوگا کہ آپ کا کریٹو تھاٹ آئے، نئی باتیں سمجھ میں آئے، معرفت کے نئے آئٹم آپ کو ذہن میں آئے. تو اپنے مائنڈ کو اتنا الائیو کیجیے کہ وہ ٹریگر ہو سکے. کوئی بات دیکھیں آپ تو وہ ٹریگر ہو سکے. جب سنیں دیکھیں تو آپ کا مائنڈ ٹریگر ہو جائے. تو یہ ہے آج کا تھاٹ. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم کو اور آپ کو سب کو اللہ تعالیٰ اس اعلیٰ تزکیے میں کے قابل بنائے، ہم اعلیٰ معرفت کو حاصل کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہم کو پرائز میں داخل کرے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.